دنیا سے خدا کی نام پر انسان اپنی عقائد پر آتے ہیں. یہ جو مذہب سے مزاج ہوا ہے یورپ تو یوں ہی نہیں ہے اس میں رسیاں توڑا لی. وہ اس بری طرح سے زمینوں میں جکڑتی تھی. یہ جو ارباب اقتدار ملوکیت ہی نہیں کلیسا ان کے یہاں تھا. یاد رکھیے یہ جو ارباب اقتدار کی معصومیت ہے وہ تو نمایاں نظر آ جاتی ہے. یہ جو پاپائیت کی معصومیت کا کم وقت یہ تو روح کے اندر حکوم کیے ہوئے ہوتی ہے. ان کی رسیاں اور زنجیریں نظر ہی نہیں آتی ہے. اور جکڑا ہوا آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں بھی ساتھ اٹھو ایسے بیٹھو ایسے کھاؤ ایسے پیو ایسے سو ایسے ملو ایسے ہمارے حکم کے مطابق زندگی کا ہر سانس تمہارا جکڑا ہوا. یورپ نے رسیاں توڑائیں سیکولرزم کا نظام رائج کیا کہ وہی انسان خود ہی اپنی مشکلات کا حل دریافت کر دے گا. تب تک ان کی معصومی کہا کہ صاحب وہ تو ہم آزما چکے ہیں ملوکیت کے زمانے میں بدترین دور کہتا. انہوں نے کہا کہ ملوکیت نہیں, انسانوں کو خود اپنے نمائندوں کے ذریعے سے قوانین وضع کرنے چاہیے. انسانوں کو ہی, جسے انہوں نے ڈیموکریسی یا جمہوریت کہا, جس کی ایجاد یا انتخاب یا وضع کرنے پر جشن مسرت منائے گئے. پوچھیے نہیں انقلاب فرانس کے بعد یورپ نے کیا کچھ نہیں کہا کہ ہاں مل گئی وہ فردوس گمگشتہ آدم کو جس کی تلاش میں یہ مارا دیتا تھا جمہوریت ہے. کل کی ابھی بات ہے, اسی فرانس کے اندر یعنی کوئی ہے یہ مفکر جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ لوگ اپنی حکومت آپ قائم کریں تو یہ ایک ایسی چیز کا بیان ہے جس کا وجود ناممکنات میں سے. کیوں؟ جو نہ کبھی پہلے وجود میں آئی ہے نہ آج کہیں موجود ہے. ایسا کہنا ہی جمع بین النقیضین ہے. دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے. یہ کہنا کیا کہنا کہ ایک قوم بیک وقت حاکم بھی ہو اور معصوم بھی ہو. ہماری موجودہ دنیا میں جو لوگ کسی نہ کسی طرح قوت اور اقتدار حاصل کر دیتے ہیں ان کی سب سے بڑی قابلیت اس میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ قائم کر دیں کہ ان پر کوئی حاکم نہیں بلکہ وہ خود اپنے حاکم عام ہیں, آپ ہیں. عام رائے دہندگی کا اصول اسی فریب دہی کی خاطر وضع کیا گیا ہے. فریب دہی کی خاطر اس اصول کی روح سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ قانون اکثریت کی مرضی سے وضع ہوتا ہے اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اکثریت کی یہ مرضی ایک ایسی شے ہے جسے نہایت آسانی سے ایک خاص رخ پر بھی لگا دیا جا سکتا ہے اور بدلا بھی جا سکتا ہے. یہ ہم آپ نہیں کہہ رہے, اسی یورپ کے اسی فرانس کی اسی جمہوریت کا ایک مورخ نمائندہ مفکر کہہ رہا. وہیں کا الفریڈ کوبن پروفیسر ہے لندن کا. وہ کہتا ہے یہ سوال یہ اصول بنیادی طور پر غلط ہے کہ اکثریت کے فیصلے صداقت پر مبنی ہوتے ہیں. اصولی طور پر وہ کہتا غلط ہے یہ اصول کہ اکثریت کے فیصلے صداقت پر مبنی ہوتے ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں, اگر کسی غلط بات پہ لاکھ آدمی بھی صحیح کہہ دے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا. فیصلہ وہی صحیح ہو سکتا ہے جو در حقیقت صحیح ہو, نہ وہ کہ جسے زیادہ لوگ صحیح کہنا شروع کر دیں. کہا اس نے کہ فیصلہ وہی صحیح ہو سکتا ہے جو در حقیقت صحیح ہے. یہ در حقیقت کیا بات ہوئی؟ کیا اکثریت وہ کہتا ہے یہ تو ہے غلط اصول ہے. یہ اکثریت جسے صحیح کہہ دے وہ صحیح ہو, در حقیقت صحیح. اسی فرانس کے اندر ایک اور مفکر ہے برٹرینڈ ڈے جوونل. معاف رکھیے گا فرانسیسی الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ ہمارے لیے میرے لیے کم اس کا مشکل ہے, فرانسیسی جانتا نہیں. اگر یہ نام کچھ غلط پڑا گیا ہے تو وہ مفکر معاف کریں. آپ کے کانوں کے اندر یا سانو کیر آ گئی ہے تھوڑی جی جو کسی معاف کر دینا. اس نے ایک کتاب دیکھی ہے سمرن کی, انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے, بڑی عجیب کتاب. وہ اس میں کہتا ہے کہ بادنا تعمق یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اگر آپ ایک دفعہ اس اصول کو تسلیم کر لیں کہ انسانی مرضی اور ارادے کو اقتدار مطلق حاصل ہو سکتا ہے
تو اس کے بعد جو نظام حکومت بھی قائم ہوں گے حقیقت کے اعتبار سے وہ سب ایک جیسے ہوں گے۔ نظام ملوکیت اور جمہوری نظام بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن اس اصول کی روح سے دونوں کا ضروری کاغذ ایک ہی ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو یہ اصول اسے یکساں حق کے مطلق العنانی عطا کر دیتا ہے۔ اور آگے وہ لکھتا ہے دوسری جگہ کہ خواہ وہ نیپولین ہو یا ہمارا نظام جمہوریت، دونوں کی روح ایک ہی ہے کہ اقتدار انسانوں ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے، یہ دو ہو جاتا ہے۔ ایڈورڈ ڈارون امریکہ کا کانسٹیٹیوشن کا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ماہر مانا جاتا ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے دی ہائر لا۔ ہائر جو مرادی اس کی یہ ہے انسانوں کی فکر سے اوپر کوئی اتھارٹی ہو، وہ اس میں رومر کا ایک مقدم گزرا ہے وہ اپنے مقدمے کی تائید میں اس کا ایک اقتباس دیتا ہے بڑا غور طلب، اور وہی ہے جو ہمیں قرآن کی حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقی قانون مبنی پر حکمت اور فطرت سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس کا لفظ نیچر ہی لکھتے تھے، دوسرا لفظ ان کی سمجھ میں آتا نہیں تھا۔ انسانی تقاضے آپ ان کو کہہ لیجیے، یہ فضا میں ہر جگہ پھیلا ہوا غیر متبدل اور ابدی ہوتا ہے۔ کمت کلمات رب کا صدق و عدل لا مبدل لکلمات اللہ، قرآن نے کہا ہے مکمل غیر متبدل ابدی۔ یہ قانون معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے، قرآنی آیتوں کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ یہ مملکت کا مقدس فریضہ ہے۔ کیا مقدس فریضہ؟ کہ کوئی ایسا قانون نافذ نہ کرے جو اس قانون کے خلاف، اسے اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کرے، نہ ہی وہ اسے منسوخ کر سکتی، نہ ہی ہماری پارلیمان اور نہ ہی سینٹ کو اس کا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو اس قانون کی قید سے آزاد کر دے۔ نہ ہی اس قانون کی کیفیت یہ ہے کہ روما کے لیے الگ قانون ہو اور ایتھنز کے لیے الگ، ایک قانون آج ہو اور دوسرا کل۔ یہ ایک عدلی غیر متبدل قانون ہے جو ابدی طور پر تمام اقوام کو اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سوچیے عزیزان مان، قرآن نے جو یہ کہا تھا کہ اس قسم کا ضابطۂ قوانین ہے، اسے حق حاصل ہے کہ وہ انسانوں سے ان قوانین کی ہدایت کرائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایسا نظر آتا ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن کریم کی آیات کے ترجمے ہو رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ہے ذہن انسانی کے اندر تصور اس کا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ ہونا تو چاہیے ایسا ضابطہ ہے قوانین، یہ قوانین ملیں گے کہاں سے؟ بات نہیں آ گئی۔ کیا فکر انسانی اس قابل ہے کہ اس قسم کا ضابطہ قوانین دے سکے؟ اس کے لیے ایک مفکر نہیں یہ بات کہہ رہا، مفکروں نے جو کہی وہ الگ بات ہے۔ میں خاص طور پر ایک سائنٹسٹ کا قول نقل کر رہا ہوں۔ سائنٹسٹ تو آپ جانتے ہیں نا، عام طور پہ مغرب کے سائنٹسٹ تو مغرب کو مانتے نہیں، وہ تو قاعدہ ڈیفیکٹ کے اوپر چلتے ہیں، وہ تو خالص عقل کے اوپر اور فکر کے اوپر چلتے ہیں۔ ہمارے دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ آپ کو بھی معلوم ہوگا، آئنسٹائن۔ وہ سائنٹسٹ کے جس کی تھیوری جو تھی ریلیٹیو تھیوری، اس کے دور میں دنیا میں صرف 17 آدمی تھے جو سمجھ سکتے تھے کہ اس میں کیا